السلام علیکم پیارے دوستو، سچے قصے سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون رشید کی بیوی جبیدہ خاتون بڑی نیک اور دیندار ملکہ تھی۔ ایک مرتبہ ان کو پتہ چلا کہ جب لوگ سفر حج پر جاتے ہیں تو ان کو راستے میں پانی نہیں ملتا، اس لیے وہ اپنے ساتھ سواریوں پر پانی لاد کر جاتے ہیں۔ جب کبھی پانی ختم ہو جاتا ہے تو کبھی کبھی لوگ پیاسے رہتے ہیں، بلکہ کبھی کبھی تو کئی لوگ مر ہی جاتے ہیں۔ ہر بیوی اپنے خاوند سے فرمائش کر کے کوئی نہ کوئی کام کرواتی ہے۔ اس نے بھی اپنے خاوند سے کہا کہ میرے دل کی تمنا ہے کہ آپ ایک نہر بنوائیں جو میدان عرفات تک پہنچے، تاکہ حاجی لوگ جب اس کے قریب سے گزریں تو ان کو پانی ملتا رہے۔ ہارون رشید نے اس کی فرمائش کو پورا کر دیا اور ایک عالیشان نہر بنوا دی۔ اس نہر سے ہزاروں انسانوں، حیوانوں، چرندوں پرندوں نے پانی پیا اور فائدہ اٹھایا۔ ذرا سوچیں کہ کسی کو پانی کا ایک پیالہ پلانا کتنی بڑی نیکی ہے۔ قیامت کے دن ایک جہنمی کسی جنتی کو دیکھ کر اسے پہچان لے گا اور کہے گا کہ آپ نے مجھ سے ایک بار پانی مانگا تھا اور میں نے آپ کو پیش کیا تھا۔ وہ کہے گا ہاں۔ وہ کہے گا کہ آپ اللہ کے حضور میری شفاعت کر دیجئے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ ایک پیالہ پانی پلانے پر وہ جنتی شفاعت کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس جہنمی کو جہنم سے نکال کر جنت عطا فرما دیں گے۔ ایک پیالہ پانی پلانے کی اللہ رب العزت کے یہاں اتنی قدر ہے۔ انسان تو انسان ہے، جانور کو پانی پلانا بھی قیمتی ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ ایک عورت نے اپنی پوری زندگی کبیرہ گناہوں میں گزار دی تھی۔ ایک مرتبہ وہ کہیں جا رہی تھی، اس نے ایک کتے کو پیاسا دیکھا۔ گرمی کا موسم تھا، اس کی زبان نکلی ہوئی تھی اور پیاس کی وجہ سے وہ ہانپ رہا تھا۔ اس کے دل میں ترس آیا اور اس نے اپنے دوپٹے کے ساتھ کوئی چیز باندھی اور پانی ڈال کر اس کتے کو پانی پلایا۔ جب کتے نے پانی پیا تو کتے کو ہوش آ گیا اور اللہ کی رحمت کو جوش آ گیا۔ صرف کتے کو پانی پلانے پر اس کی زندگی کے کبیرہ گناہوں کو معاف کر دیا۔ صرف کتے کو پانی پلانے پر اس کی زندگی کے سب کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیا گیا۔ اب سوچئے کہ پیاسے کو پانی پلانا کتنا بڑا عمل ہے۔ جبیدہ خاتون نے لاکھوں پیاسوں کو پانی پلایا۔ جب انتقال ہو گیا تو وہ کسی کے خواب میں ملی۔ اس نے پوچھا، جبیدہ تیرے آگے کیا بنا؟ کہنے لگی کہ بس مجھ پر اللہ رب العزت کی رحمت ہو گئی۔ اس نے کہا، ہاں تیرے تو کام ہی اتنے بڑے تھے، تو نے نہر بنوا کر بہت بڑا کام کیا، تیری تو بخشش ہونی ہی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ میری بخشش نہر کی وجہ سے نہیں ہوئی۔ اس نے پوچھا، وہ کیوں؟ وہ کہنے لگی، جب میرا نہر والا عمل اللہ رب العزت کے سامنے پیش کیا گیا تو پروردگار عالم نے فرمایا کہ تم نے نہر اس لیے بنوائی تھی کہ تمہارے پاس بیت المال کا پیسہ تھا، اگر نہ ہوتا تو نہیں بنوا سکتی تھی۔ یہ کوئی ایسا کام نہیں، تم مجھے بتاؤ کہ تم نے میرے لیے کون سا عمل کیا؟ وہ کہنے لگی کہ میں یہ سن کر گھبرا گئی کہ میرے پاس تو ایسا کوئی عمل نہیں ہے۔ اس گھبراہٹ میں اللہ رب العزت کی رحمت میری طرف متوجہ ہوئی اور فرمایا، ہاں تیرا ایک عمل ایسا ہے جو تم نے ہمارے لیے کیا تھا۔ وہ عمل یہ ہے کہ ایک بار تو کھانا کھا رہی تھی، بھوک لگی ہوئی تھی، تو نے لقمہ توڑا کہ میں اسے اپنے منہ میں ڈال لوں۔ منہ میں ڈالنے سے پہلے ادھر سے اذان کی آواز تیرے کانوں میں پڑی۔ تیرے سر پر پوری طرح دوپٹہ نہیں تھا اور آدھا سر ننگا تھا۔ اس وقت تیرے دل میں خیال آیا کہ اللہ کا نام بلند ہو رہا ہے اور میرا سر ننگا ہے۔ تم نے بھوک کو روکا، لقمہ نیچے رکھا اور اپنے دوپٹے کو ٹھیک کیا، اور اس کے بعد تو نے لقمے میں جو دیر کی یہ میرے نام کے ادب کی وجہ سے کی۔ بس اسی وجہ سے تیری مغفرت کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت تو یہ دیکھتے ہیں کہ میری رضا کے لیے کیا کام کیا گیا ہے۔ اب یہ عمل دیکھنے میں چھوٹا سا ہے، مگر کیونکہ اس نے یہ اللہ کی رضا کے لیے کیا
اس لیے اللہ رب العزت کے یہاں اس کی قدر بھی زیادہ ہوئی۔ پیارے دوستو، ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور جاتے جاتے ہمیں اپنا ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔